السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے سنتے ہیں عشرہ مبشرہ حصہ 2۔ عشرہ مبشرہ کے پہلے حصے میں آپ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے حالات اور واقعات سن چکے ہیں۔ اب آپ عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا حال سنیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سن ہجری شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 6 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ یہ لقب انہیں اس وجہ سے ملا کہ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ سے ہوئی۔ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح سیدنا عثمان دو نوروں والے بنے۔ پوری دنیا میں کسی اور شخص کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا بھر میں ممتاز ہیں۔ آپ کا دوسرا لقب غنی ہے۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے، ساتھ ہی دریا دل تھے۔ اپنا مال دین کے راستے میں پانی کی طرح بہایا، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں نسل میں آپ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت سی شاخیں تھیں۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں سے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ سیدنا عثمان کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے۔ والدہ کا نام عروہ تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ گویا سیدنا عثمان آپ کے بھانجے بھی تھے۔ بچپن کے بہت کم حالات کتابوں میں ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ امیر ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا۔ جوان ہوئے تو کپڑے اور غلے کی تجارت شروع کر دی۔ سچے اور ایماندار تاجر بن کر ابھرے۔ کاروبار خوب چمکا اور بہت دولت مند ہو گئے، لیکن اپنی دولت کو عیش و عشرت میں ضائع نہیں کیا۔ عرب میں شراب پینے کا رواج تھا، بہت کم لوگ اس سے محفوظ تھے۔ سیدنا عثمان ان میں سے تھے جنہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، دوسری برائیوں سے بھی محفوظ رہے۔ آپ کی عمر کا 34واں سال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر نے آپ کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کرو، مجھے اللہ نے تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا، ابھی صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ سے آپ کی شادی کر دی۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح کافروں نے آپ کو بھی بہت ستایا۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے تو آپ کو رسیوں سے باندھ کر مارا۔ ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کے ساتھ 16-17 دوسرے مسلمانوں نے بھی ہجرت کی۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ان کو یہ خبر ملی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر یہ لوگ واپس مکے کی طرف آ گئے۔ مکے کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس وقت یہ لوگ کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔
وہاں ظلم و ستم کا بازار جوں کا توں گرم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس مرتبہ ہجرت کرنے والے 100 سے زائد مسلمان تھے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ سیدنا عثمان اور سیدنا رقیہ کئی سال تک حبشہ میں رہے۔ یہاں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ اور کچھ مہاجرین ایک بار پھر حبشے سے مکے آ گئے۔ نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مدینے کا پہلا نام یثرب تھا۔ یہ مکے سے 421 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں کے بہت سے لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور عرض کیا کہ مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ سوائے چند مسلمانوں کے سب لوگ مدینے پہنچ گئے۔ انہی میں سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ بھی شامل تھے۔ یہ گویا ان کی تیسری ہجرت تھی۔ جلد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے ہجرت فرما کر مدینے پہنچ گئے۔ مدینے میں مہاجرین کو سب سے پہلا مسئلہ پانی کا پیش آیا۔ وہاں صاف اور میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اس کا نام بئر رومہ تھا۔ کنویں کا مالک یہودی تھا، پیسے لیے بغیر کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان نے کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کنواں آپ نے 20,000 درہم میں خریدا۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تو اوس بن ثابت انصاری کو سیدنا عثمان کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں اترے تھے۔ یہ بھی بڑے اونچے رتبے کے صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں احد کی لڑائی میں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو مسجد نبوی میں جگہ تنگ ہو گئی۔ مسجد کی توسیع کا فیصلہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو مسجد کے ساتھ والی زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور اس کے بدلے جنت کا سودا کر لے۔ اس پر سیدنا عثمان آگے بڑھے، زمین 10,000 درہم میں خرید کر مسجد کے لیے پیش کی۔ اس طرح جنت کے حقدار بن گئے۔ بدر کی لڑائی پیش آئی تو ان دنوں سیدہ رقیہ بہت بیمار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے سیدنا عثمان کو مدینے چھوڑا۔ اسامہ بن زید کو بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح سیدنا عثمان اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کی طرف روانہ ہونے کے بعد سیدہ رقیہ کی بیماری میں اضافہ ہو گیا اور چند دن بعد وہ انتقال کر گئیں۔ اسی روز بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سیدنا عثمان اور اسامہ بن زید سیدہ رقیہ کو دفن کر رہے تھے کہ انہوں نے تکبیر کی آواز سنی۔ اسامہ کے والد زید یہ خوشخبری سناتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی وفات کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بدر سے مدینہ تشریف لائے تو رقیہ کی قبر پر گئے، عثمان کو تسلی دی۔ بدر میں غنیمت کا جو مال ملا تھا اس میں سے انہیں ایک مجاہد کے حصے کے برابر حصہ دیا، ساتھ ہی ان سے فرمایا تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں۔ سیدہ رقیہ کی وفات نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت غم زدہ کر دیا تھا۔ کہا کرتے تھے، افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا قریبی رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ احد کی لڑائی میں عثمان شریک ہوئے۔ تیر انداز دستے کے درے سے ہٹ جانے کی وجہ سے مسلمانوں پر پھر حملہ ہوا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایسے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے عثمان غنی اور چند دوسرے صحابہ کو اس حد تک صدمہ ہوا کہ اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہجرت کے چوتھے سال
سیدنا عثمان کے بیٹے عبداللہ انتقال کر گئے۔ آپ کو ان کی موت کا بہت صدمہ ہوا، تاہم آپ نے صبر سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان نے انہیں قبر میں اتارا۔ خندق کی لڑائی میں آپ نے خندق کھودنے میں حصہ لیا، پھر خندق کی حفاظت پر بھی انہیں مامور کیا گیا۔ ہجرت کے چھٹے سال ذی قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان مسلمانوں میں عثمان غنی بھی شامل تھے، اور مکے میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں تو وہ لڑنے پر تل گئے۔ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ہی ہتھیار لگا کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کو قریش کے ارادوں کی خبر ہوئی تو انہیں پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ جب قریش نے اس پیغام کو نہ مانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا کہ ہم صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ قریش نے ان سے کہا کہ صرف آپ عمرہ کر لیں، باقی مسلمانوں کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کر لوں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اثر و رسوخ کی وجہ سے مکے والوں نے اپنے پاس روک لیا تاکہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ ادھر حدیبیہ میں یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا ہے۔ ان کے واپس نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ خبر درست ہے۔ اس پر انہیں صدمہ پہنچا اور غصہ بھی آیا۔ وہ کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کافروں سے لڑیں گے اور مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے بیعت لی۔ سیدنا عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے اے نبی تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا تو اس سے مراد یہ تھی کہ سیدنا عثمان بھی شہادت کے ثواب میں شریک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ سیدنا عثمان مکے میں صحیح سلامت ہیں۔ ان کی واپسی پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ دوسری طرف قریش مسلمانوں کے جوش و جذبے کو دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمان واپس لوٹ آئے۔ بیعت رضوان کے بعد سیدنا عثمان خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم میں پیش آئی۔ خیبر کے یہودیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو خیبر میں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان صحابہ میں سیدنا عثمان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حنین کی لڑائی پیش آئی۔ آپ اس میں بھی شریک ہوئے اور بہت بہادری سے لڑے۔ ہجرت کے 9ویں سال ایک اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ حملے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ اس کے لیے ایک بڑے لشکر کی ضرورت تھی۔ بڑے لشکر کے لیے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لشکر کے لیے ساز و سامان کا انتظام کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان اٹھا لائے۔ عمر فاروق آدھا سامان لائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ جو کہ تقریباً 29.5 کلو چاندی بنتی ہے دی۔
عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے۔ عثمان غنی نے تو حد ہی کر دی، 10,000 مجاہدین کے لیے سارا سامان اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے علاوہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ جو کہ تقریباً 29.5 کلو چاندی بنتی ہے، اور خوراک کے لیے 1000 دینار جو کہ تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر تھے، نقد دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دریا دلی سے اس قدر خوش ہوئے کہ دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اچھالنے لگے اور فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ لشکر روانہ ہوا تو سیدنا عثمان بھی ساتھ تھے۔ یہ لشکر تبوک کی مہم سے واپس لوٹا تو سیدہ ام کلثوم چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گئیں۔ سیدنا عثمان کو شدید صدمہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر دی، نماز جنازہ خود پڑھائی۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے، ان میں سیدنا عثمان بھی تھے۔ حج سے فارغ ہو کر آپ مدینے آ گئے۔ ہجرت کے 11ویں سال سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کے دوران میں سیدنا عثمان ان کے مشیر رہے۔ ان کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کے دوران میں بھی آپ کو خاص مقام حاصل رہا۔ سیدنا عمر نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت 6 صحابہ کے نام لکھوائے اور وصیت فرمائی کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہو جائے وہی خلیفہ ہوگا۔ ان میں ایک نام سیدنا عثمان کا بھی تھا، اور پھر آپ کو ہی خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ سیدنا عمر نے 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی تو سیدنا عثمان خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ قریباً 12 برس خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک فتح کیے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک بڑا بحری بیڑا تیار ہوا۔ اس بیڑے سے بڑے بڑے کام لیے گئے۔ لوگوں کے فائدے کے لیے مہمان خانے، مساجد، نہریں، کنویں اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند بنوائے گئے۔ نئی چھاؤنیاں قائم کی گئیں۔ دفاتر کے لیے عمارات، گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چراگاہیں بنائی گئیں۔ زراعت اور تجارت میں ترقی ہوئی۔ اس طرح حکومت کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا۔ اس سے لوگوں کو بہت حصہ ملا۔ وہ خوشحال ہو گئے۔ دین کی خدمت کے لیے بھی بے شمار کام کیے گئے۔ آپ کے دور میں ہونے والی فتوحات کا مختصر ذکر بھی سن لیں۔ آپ کے دور میں آذربائیجان، آرمینیا، طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ بہت سے علاقے ایسے تھے جو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے، لیکن بعد میں یہ علاقے باغی ہو گئے۔ ان علاقوں کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ اس طرح یہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ ہمدان، خراسان، اسکندریہ، مراکش، الجزائر، تیونس، افغانستان، ترکستان، قفقاز وغیرہ۔ باہری جنگ میں بھی مسلمانوں نے رومی باہری بیڑے پر فتح پائی۔ اس طرح مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے اور دنیا کی ایک زبردست طاقت بن گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حکومت کے کاموں میں بزرگ صحابہ اور صوبوں کے گورنروں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ غور اور بحث کے بعد جو فیصلہ ہوتا اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے ایمان قبول کرنے کے بعد ساری زندگی دین کی خدمت میں بسر کی۔ آپ کی چند دینی خدمات یہ ہیں: قرآن مجید کی ایک قرات پر تمام مسلمانوں کو جمع کیا، خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مقامات خرید کر حرم شریف میں توسیع فرمائی، مسجد نبوی دوبارہ تعمیر کروائی، اس میں بھی توسیع کروائی، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کافروں کے خلاف جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آتے ان کے سامنے خود اسلام کی خوبیاں اور برکتیں بیان کرتے، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مختلف علاقوں میں حافظ، قاری اور علماء بھیجتے رہتے تھے۔
انہوں نے اپنے گورنروں اور حاکموں کو بھی یہ ہدایات دی تھیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اچھا سلوک کریں، پیار اور محبت سے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غرض آپ کے دور میں اسلام کے لیے بہت کام ہوا، بہت ترقی ہوئی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال سازشوں کی نذر ہو گئے۔ فتنوں کی آگ نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فتنوں کی اس آگ کو بھڑکانے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نام کے مسلمان تھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، ورنہ اصل میں وہ یہودی تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ ان کا سردار یہودی نسل کا ایک مکار شخص عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے لوگوں کو سیدنا عثمان کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، صوبوں کے گورنروں کے خلاف بھی باتیں پھیلانے لگا۔ کمزور ایمان کے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جو بیشتر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایسے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے چلے گئے۔ اس نے بصرہ، مصر اور شام میں اپنا ایک جال بچھا دیا، یہاں تک کہ کچھ نیک لوگ بھی اس کی سازش کا شکار اور خلیفہ سے بدگمان ہو گئے۔ اس طرح سیدنا عثمان کے خلاف لوگوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ بصرہ، مصر اور شام سے شروع ہو کر یہ لہر مدینے کے کچھ لوگوں میں پھیل گئی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے سیدنا عثمان پر اس طرح کے الزام لگائے۔ خلیفہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو ان کے حقدار نہیں ہیں، اور زیادہ تر ان کے رشتہ دار ہیں۔ مدینے کے قریب جو بڑی چراگاہ بنائی گئی ہے، اس کو حکومت کی ملکیت قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن وہ خلیفہ نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا ہے۔ یہ تھے چند الزامات جو فسادیوں نے سیدنا عثمان پر لگائے تھے۔ سیدنا عثمان نے ان الزامات کے یہ جوابات دیے: میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر عہدے دیے ہیں۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر میں ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں، نہ دوسروں کے لیے۔ جس چراگاہ کی تم بات کرتے ہو، اس کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا، تاکہ سرکاری اونٹ اور گھوڑے وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں، وہ میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے عرب میں میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، لیکن آج ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دے دیا، لیکن جب مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے واپس لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا ہے۔ اب اس میں الزام والی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ ان باتوں کے علاوہ بھی یہ لوگ سیدنا عثمان کے اوپر الزام لگاتے تھے، لیکن ان کی سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ ان فسادیوں کو سیدنا عثمان نے جو جوابات دیے تھے، ان کو وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ ان کا مقصد تو صرف فساد پھیلانا تھا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، یہ کہ عثمان کسی صورت خلیفہ نہ رہے۔ جب یہ لوگ کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے تو سیدنا عثمان نے تمام صوبوں کے گورنروں کو مدینے میں طلب کیا، ان سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ انہیں گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جائیں۔ آپ نے اس مشورے کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ آپ بہت نرم مزاج اور رحم دل تھے، اس لیے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر سیدنا عثمان نے فساد کو ختم کرنے کے لیے چند قدم اٹھائے۔ کوفے کے گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، اس لیے کہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن ہو چکے تھے۔
چند بزرگ صحابہ کو یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی شکایات جائز ہیں یا نہیں، یا ان شکایات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں اعلان کرا دیا گیا کہ جس شخص کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں شکایات دور کروں گا اور مظلوم کو ظالم سے حق دلاؤں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حالات کو سدھارنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سازشی تلوار کے زور پر مطالبات منوانے پر اتر آئے۔ عین ان دنوں میں جبکہ لوگ حج پر جا چکے تھے، یہ سازشی ٹولہ مدینے پر چڑھ آیا۔ ان کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی۔ مدینے کی گلیاں اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں سے گونج اٹھیں۔ مدینے کے لوگ گھبرا کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باغی انتقام انتقام کے نعرے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ سیدنا علی کے ذریعے آپ نے ان سے بات کی اور پوچھا وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کا جواب سیدنا عثمان نے یہ دیا، جب تک میرے اندر جان ہے میں خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو جائز ہو، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ خلافت کی جو قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں اتاروں گا۔ نہ میں تلوار کے زور پر خلیفہ بنا، نہ کوئی مجھے تلوار کے زور پر خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی وصیت فرمائی تھی۔ عثمان، لوگ تم سے خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے کہیں گے، لیکن تم اس قمیض کو ہرگز نہ اتارنا جو تمہیں اللہ نے پہنائی ہو۔ باغیوں نے سیدنا عثمان کے مکان کو کئی دن تک گھیرے رکھا۔ ان ظالموں نے مکان کے اندر کھانا اور پانی لے جانے سے روک دیا۔ امیر المومنین نے خود ان سے چھت پر چڑھ کر بات کی، اپنی صفائی پیش کی، اسلام کے لیے اپنی خدمات گنوائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس دوران سیدنا علی اور دوسرے صحابہ نے جو مدینے میں تھے آپ سے اجازت مانگی کہ وہ ان باغیوں سے جنگ کریں اور انہیں بھگا دیں، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کسی انسان کا خون ہرگز نہ بہایا جائے۔ امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے بھی اجازت مانگی اور تجویز پیش کی۔ وہ شام سے ایک لشکر بھیج دیتے ہیں جو ان باغیوں کا قلع قمع کر دے گا، لیکن آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ باغی آپ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آپ کو جب ان کے اس برے ارادے کی خبر ہوئی تو ایک روز چھت پر آ کر فرمایا، لوگو، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا، پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور روزے سے تھے۔ ان ظالموں نے آپ پر لوہے کی سلاخ، نیزے اور تلوار کے وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ نے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو سنگ دلوں نے ان کے ہاتھ پر تلوار مار دی، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ جمعے کے دن تیسرے پہر شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ آپ کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا۔ خوف تھا کہ باغی لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھے۔ اچھا لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، اپنی روزی خود کماتے تھے، صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے، انتہائی با حیا تھے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بے حد تھا، انتہائی درجے کے سخی تھے، طبیعت میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ساتھیوں کو جنتی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن آپ کے کچھ پیارے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کا نام لے کر آپ نے جنت کی خوشخبری دی۔ سیدنا عثمان ان میں سے ایک ہیں۔ یہ بات تو آپ سن ہی چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چند باتیں اور ہیں، ہم وہ بھی آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں اور جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ ایسے میں پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ نے کئی اور موقعوں پر بھی سیدنا عثمان کو جنت کی خوشخبری دی۔ آپ نے جب بئر روما خرید کر اس کا پانی مسلمانوں کے لیے عام کیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر دی، تبوک کی لڑائی کے وقت بے شمار مال اور سامان اللہ کی راہ میں دیا، تو ایسے ہر موقع پر آپ کو جنت کی خوشخبری ملی۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب کافروں نے آپ کو روک لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، تو اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور انہیں بھی بیعت میں شریک کر لیا۔ ان بیعت کرنے والے صحابہ سے بھی اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غافل ہو جانے میں ہے، نہ کہ غریب ہونے سے۔ جس نے لوگوں کا حق نہیں پہچانا، اس نے اللہ کا حق بھی نہیں پہچانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا بھی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ ایسی بات مت کہو جو سننے والوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر مت ڈالو، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اپنے گناہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اس پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پھر ہاتھ سے جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی 3 آدمیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اول اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کر رہا ہو، تیسرا جو اس کی برائی کو سنتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے، بری گفتگو کا روح پر۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ آپ نے تمام زندگی صبر اور شکر سے بسر کی، بلکہ صبر کی حد کر دی۔ خلافت کے آخری زمانے میں ہر قسم کی مصیبتیں بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کی۔ شہادت سے 40 دن پہلے تک شدید مصیبت کا سامنا رہا، لیکن آپ نے اپنے حامیوں، طرفداروں اور خیرخواہوں کو تلوار نہ اٹھانے دی۔ ہر طرح کی سختیاں برداشت کرتے رہے، اپنی جان قربان کر دی، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی خاطر کسی کا خون بہائیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔